Assalamu alaikum and welcome to another episode of Give It a Thought. In today's show, we will discuss how the misuse of social media affects the well-being of teenagers. For this conversation, I have invited Afshin Anwar. She is a clinical and counseling psychologist and she is joining us live from Canada. Assalamu alaikum Afshin, how are you? وعلیکم السلام ندا. آئی ایم گڈ, تھینک یو. آپ کیسے ہو؟ Alhamdulillah, I am also good. Thank you for your time and joining us today. You're very welcome. افشین کیا کہیں گی کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ریئلی افیکٹ آر ویل بینگ؟ کیا ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے، ہمیں متاثر کر رہی ہے، اور اگر کر رہی ہے تو کس حد تک؟ بالکل کر رہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو گلوبلی کنیکٹڈ محسوس کرتے ہیں بیکاز آف دا ڈیجیٹل ریولیوشن دیٹ ہیز کم، اور ہماری ویل بینگ پر منفی اور مثبت دونوں طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے، بڑی سگنیفیکنٹلی اثر انداز ہو رہی ہے، چھوٹوں پہ بڑوں پہ، زندگی کے ہر حلقے میں ڈیجیٹائزیشن کا اور انٹرنیٹ ریولیوشن کا بہت بڑا اثر ہے۔ کیا پاسبل سولوشنز ہیں، کس طرح ہم انٹرنیٹ ایڈکشن ڈس آرڈر سے باہر آ سکتے ہیں؟ اچھا، پہلے تو یہ کہ ہر طرح کا انٹرنیٹ یوز ایڈکشن نہیں ہے، اور ابیوز اور ایڈکشن میں بھی بہت فرق ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں رائٹ اوے کہ جو انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں یا زیادہ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں وہ سارے ہی لوگ ایڈکٹڈ ہیں، بیکاز ایڈکشن کی خاص ڈیفینیشن ہوتی ہے اور اس کے خاص بیہیویئرز ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن ہر بیہیویئر ایڈکشن نہیں ہے۔ تو اگر ہم جج کرنے لگیں رائٹ اوے سب کو اس طریقے سے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ایڈکشن پہلے تو معلوم کرنا ضروری ہے کہ ایڈکشن ہوتی کیا ہے، تاکہ پھر اس پر کام کر سکے، اور جس طرح سے باقی تمام ایڈکشن پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے پھر انٹرنیٹ کی ایڈکشن پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، گیمنگ کی ایڈکشن پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ایڈکشن انٹرنیٹ کی ایڈکشن کا حصہ ہے۔ براؤزنگ، یوٹیوبنگ، یہ تمام اس کے نئے الگ الگ جو ہم کو مینیفیسٹیشنز نظر آتے ہیں، یہ اسی طرح کی ایڈکشنز ہیں جیسے کسی کو سبسٹنسز کی ہو جاتی ہے، چاہے وہ میروانہ ہو، چاہے وہ الکوہول ہو، چاہے وہ ہیروئن یا کوکین ہو ان سیویئر فارمز، یا پھر کسی کو انہیلنٹس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ ہمارے اسٹریٹ چلڈرن کو فار ایگزامپل سمت بانڈ انہیل کر لیتے ہیں وہ بیکاز وہ ایکسیسیبل ہے۔ تو جس چیز کی ہمیں شوگر کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، لوگوں کو پیپسی کوک یا سوڈا کی جنرل ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ آئی نو پیپل کہ جو دن میں 2-3 لیٹر کنزیوم کر جاتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ وڈرول سمٹمز ہوتے ہیں جب وہ نہیں لے پاتے اس کو۔ تو ایڈکشن ایک سیویئر اور سیریس مسئلہ ہے، اور اس کی بہت ساری فارمز ہیں، اور انٹرنیٹ کی دستیابی، آسان دستیابی کے مارے اس کی بھی ایڈکشن کا خدشہ رہتا ہے۔ کیا کیا جائے اس کے لیے؟ پہلے تو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ایڈکشن ہے، اور اگر ایڈکشن ہے تو پھر اس کے جو بیہیویئرل اسٹریٹجیز ہیں ان کو یوز کیا جائے، اس کے وڈرول کے لیے آلٹرنیٹس جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی جائیں، ایکسیس روکی جائے، اس سے کنٹرولڈ یوز کے لیے ایجوکیٹ کیا جائے، اس کے ساتھ جو ڈپریشن یا انگزائٹی یا جو بھی ایسے عوامل ہیں، سوشل آئسولیشن کے جو کہ اس کا سبب بنتے ہیں، ان کے اوپر کام کیا جائے، ریہیبلیٹیشن میں ان تمام فیکٹرز پر، سیلف اسٹیم پہ کام کیا جائے، اور ایک پورا ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے جس کو لے کے چلنا پڑتا ہے اس کے۔ پیرنٹس اس طرح وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان کا جو بچہ ہے وہ انٹرنیٹ ایڈکشن ڈس آرڈر کا شکار ہے؟ جیسے کہ باقی ایڈکشنز کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر تو ایڈکشن کیا ہے؟ ایڈکشن یہ ہے کہ کوئی بیہیویئر آپ کے لیے زندگی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا ہر گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر آپ کو ادھر لے کے جا رہا ہو، اس بیہیویئر کی طرف لے کے جا رہا ہو۔ اگر بچے سے مراد میری both children and teenagers, if they are spending
more than usual times on screen. If they are becoming irritable کہ جب ان کو اسکرینز یوز نہیں کرنے دی جا رہی ہیں تو وہ ناراض ہو رہے ہیں, چڑچڑے ہو رہے ہیں, اپنے کمروں میں بہت وقت گزار رہے ہیں, موبائلس کے اوپر, لیپ ٹاپس کے اوپر, آئی پیڈس کے اوپر, سیکریٹو ہو رہے ہیں اس کے بارے میں, راتوں کو جاگ رہے ہیں, اپنی پڑھائی سے, اپنے جاب سے غافل ہو رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ ڈیڈ لائنس میٹ نہیں کر رہے, ان کے گریڈز ڈراپ کر رہے ہیں, ان کی بھوک کھانے کی ٹیبل پہ آپ کو بغیر اسکرین کے نہیں ملتے یا پھر ملتے ہی نہیں ہیں. دے آر اوائڈنگ سٹنگ ٹوگیدر, دے آر اوائڈنگ سوشل انٹریکشنز. ہر چیز کا ان کے پاس جواب یہ ہوتا ہے کہ جی ویو گاٹ ورک ٹو ڈو, یا ہم ابھی دوست کے ساتھ ہیں یا جو بھی ہے بٹ اسکرین پہ ہیں. ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہے ان کا. یہ تمام آپ کو اور آپ کو ڈپریشن کے سمٹمس نظر آنا شروع ہوتے ہیں اکثر. اگر گیمنگ کی فار ایگزامپل اس میں ہے ایڈکشن تو گریڈس بہت بڑا انڈیکیٹر گریڈس ہوتے ہیں, بہت بڑا انڈیکیٹر ان کی ڈائٹ ہوتی ہے, بہت بڑا انڈیکیٹر ان کی سلیپ ہوتی ہے, اور سوشل اوائڈنس ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتی ہے. کتنا ٹائم ایک بچے کو سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کرنا چاہیے, کتنا ٹائم جو ہے اس کو گزارنا چاہیے سوشل میڈیا کے ساتھ؟ اس کی تو ساری ریسرچ کی جو ہے نا وہ ہم نے الفاظ مجھے مناسب سمجھ نہیں آ رہے لیکن سب سائٹ پہ رکھ دیا ہم نے, بیکاز اب جو یہ کووڈ کا معاملہ ہوا ہے تو ہم ساری اسکولنگ آن لائن کر رہے ہیں, اب وہ تو اسکرین کے بغیر ہو ہی نہیں رہی, اور اس کے بعد جو ان کو ہوم ورک کرنا پڑتا ہے وہ بھی انہیں اپلوڈ بھی کرنا ہے, فلانا بھی کرنا ہے, اگر کوئی گروپس بات کر رہے ہیں تو وہ بھی سوشلائز بھی وہ آن لائن کریں گے. تو ہم نے تو وہ سب کچھ سائٹ پہ رکھ دیا ہے. یہ تو ایک بہت بڑا کرائسس اپنے آپ میں ہے جس کو بعد میں ہم ریزالو کیسے کریں گے آئی ڈونٹ نو, بیکاز بعد میں اگر دنیا ریگولر ہوتی ہے انشاءاللہ تو وہ اس کو واپس لانا ایک کام ہوگا. لیکن عام طور سے آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے اپنی ای میل چیک کرنے کے لیے, اپنے آپ کو سوشل ویب سائٹس کے اوپر اپڈیٹ کرنے کے لیے, جو وہ آپ ٹکڑوں میں لیں کہ وہ آپ کو پورے دن کے دوران لیں یا کسی ایک وقت بیٹھ کے لیں. دس شوڈ بی انف. جو سنتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایوریج ہم 4 گھنٹے تک اسکرینس پر گزار رہے ہوتے ہیں, بچے بھی اور اڈلٹس بھی. اور اڈلٹس بھی بچے تو ہم کتنا بولیں ان کو, اڈلٹس اگر یہی کام کر رہے ہیں یا تو واٹس ایپ ہے یا تو انسٹاگرام ہے یا تو فیس بک ہے, ٹویٹرز ہیں, دیر از نو لمٹ دیٹ ویز. لیکن ہیلدی اپروچ کہی یہ جاتی ہے کہ بچے کام کریں, فزیکل ایکٹیویٹیز کریں, کھیلیں جو کہ فزیکل ہوں, اور کتابیں پڑھیں جو کہ ایکچوئل کتابیں ہیں, نہ کہ کنڈل پہ یا کہ اسکرین کے اوپر, جس سے ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. تو اسکرین ٹائم کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے. گھنٹہ بہت ہو گیا بہت ساری ریسرچز کے حساب سے, گھنٹے اور 2 گھنٹے کے درمیان. اچھا افشین, آپ ہمیں یہ بتائیے, کیا انٹرنیٹ ایڈکشن کی وجہ سے دوسرے مسائل بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا انسان کی زندگی میں اس کی مینٹل ہیلتھ اور بھی کسی اور طرح بھی متاثر ہو سکتی ہے؟ انٹرنیٹ ایڈکشن کی اگر لیول تک پہنچ جائے تو فزیکل اور مینٹل دونوں ہیلتھ افیکٹ ہوگی آپ کی. ہمیں اوبیسٹی کے بہت مسائل ملتے ہیں, وزن بڑا ہوتا ہے بچوں کا اس عمر میں کہ پھر بعد میں اس کو کم کرنا مشکل ہوتا ہے, بیکاز دے ناٹ فزیکلی ایکٹیو. 3-4 گھنٹے گیمنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ڈائجسٹیو ایشوز ہیں, اس کی وجہ سے ڈپریشن ہے, بہت بچوں کو ٹینشن ہو جاتی ہے ان گیمز کو لے کے, انگزائٹی ہو جاتی ہے, پھر گیمز نہیں کھیلنے کی ٹینشن ہو جاتی ہے, انگزائٹی ہو جاتی ہے. سوشل چونکہ وہ اوائڈ کر رہے ہیں انٹریکشنز, تو اب سوشلی اتنے ایپ نہیں رہے تو لوگوں سے ملنے جلنے سے جھجکنے لگتے ہیں, آکورڈنس بڑھ جاتی ہے, فیئر آف ججمنٹ بڑھ جاتا ہے, بیکاز آپ کا وزن بڑھا ہے, بیکاز آپ کے چہرے پہ آپ کے آئی بیگز بن رہے ہیں, بیکاز آپ سو نہیں رہے ہیں ٹھیک سے, آپ زیادہ فزیکلی کانشیس ہوتے ہیں اپنی ایڈولسنٹ ایئرز میں ہمیشہ. تو جب یہ سب ہونے لگتا ہے تو آپ اور زیادہ کانشیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز آپ کی اسکن جو ہے وہ فریکلز اور پمپلز وہ تمام چیزیں بھی ہونا شروع ہوں گے. جب آپ کا کھانا ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کا سونا ٹھیک نہیں ہوگا, تو آٹومیٹکلی ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوگی. ان سب چیزوں کا خیال تو ہم نہیں رکھ رہے ہوتے جب ہم اسکرین پر مستقل ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بہت فزیکلی اینڈ مینٹلی ہم کو افیکٹ کر رہی ہوتے ہیں. ریلیشن شپس بہت افیکٹ ہوتے ہیں. آئی نو کہ بچوں کی بات کر رہے ہیں ہم, بڑوں میں شادیاں لوگوں کے خطرے میں پڑ گئی ہیں بیکاز آف دیٹ.
تو پھر اس سے بہت سیریس دوسرے طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. اگر انٹرنیٹ میں ان کا ایکسپوجر چلا گیا ہے ٹورڈز پورن فار ایگزامپل اور اس کی کنٹرول نہیں ہے تو پھر پورنوگرافی جو ہے وہ ایک ایڈکشن کا باعث بن جاتی ہے. وہ ایک علیحدہ سوشل ڈیزاسٹر بھی ہے, وہ ایک سائیکولوجیکل ایشو بھی ہے, وہ فزیکل ایشو بھی ہے, بوتھ فار ینگسٹرز ایز ویل ایز اڈلٹس. تو اگین لیکن میں بات کر رہی ہوں ابیوز اور ایڈکشن کی. انٹرنیٹ کے فوائد سے انکار ہم نہیں کر سکتے کہ جو ہیں ہمارے پاس. اٹ از دا انکنٹرولڈ انڈسپلنڈ یوز آف انٹرنیٹ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. رائٹ. کیا میسج دینا چاہیں گی ینگ جنریشن کو؟ جئیں اور اپنی زندگیوں کو اسکرینس تک لمٹ مت کریں. یہ ضرور آپ کو لگتا ہے کہ اسپین آپ کا بڑھا رہی ہیں, یو کین انٹریکٹ وتھ پیپل آل اراؤنڈ دا ورلڈ, لیکن انٹریکشن کے جو فزیکل کاؤنٹر پارٹس ہیں وہ بہت لائیولی ہیں, بہت انریچنگ ہیں, بہت بینیفیشل ہیں. ان کو کمپرومائز نہ کرنے دیں. اپنے ڈیجیٹل انوائرمنٹ کے استعمال کو اپنے فائدے کے لیے رکھیں, نہ کہ اپنے آپ کو اس کا غلام بنا کر نقصان اٹھائیں اس سے. تھینک یو سو ویری مچ افشین فار یور ٹائم. اتنے بزی اسکیجول میں سے آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور اتنی اچھی باتیں ہم سے شیئر کی. آئی ہوپ کہ ہماری ینگ جنریشن آج ہمارے اس پروگرام سے کچھ اچھی باتیں سیکھ کے جائے گی اور اپنی زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ کرے گی انشاءاللہ. تھینک یو فار having me over, Nida. Wish you all the best for all that you do. Thank you so very much. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Stay tuned. Allah Hafiz.